میرے ریگولر کالم فیض عام کا آج کا عنوان ہے ٹوڈر مل سے نئے وزیر خزانہ تک۔ مغل اعظم اکبر بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل تھا۔ اکبر کے والد ہمایوں کے زمانے میں سلطنت کا نظام ابتر تھا۔ اکبر نے اپنے زمانے میں بہت سی اصلاحات کیں، جن میں سے ایک راجہ ٹوڈر مل کو وزیر خزانہ بنانا تھا۔ پنجاب کے شہر لاہور کا یہ کھتری بے مثال دانش کا حامل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ ٹوڈر مل نے ہی پہلی بار زرعی زمینوں کا بندوبست کیا، ڈاکومنٹیشن کی، اور ہندوستان کی آمدنی دنیا بھر کے تمام ممالک سے بڑھ گئی۔ اسی لیے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہتے تھے۔ مغل تاریخ پر اتھارٹی رکھنے والے ابراہیم ایرالز کے مطابق جہانگیر کی دولت برطانیہ کے بادشاہ سے 16 گنا زیادہ تھی۔ اب نہ مغلیہ دور ہے اور نہ بادشاہوں کا زمانہ، مگر معاشی حالت ہمایوں بادشاہ کے دور جیسی ہے۔ ہمایوں فلکیات کی سائنس پر یقین رکھتا تھا، اپنا ہر فیصلہ ستاروں کی چال کے مطابق کرتا تھا، حتیٰ کہ اپنی موت کے وقت بھی وہ رصد گاہ کی سیڑھیوں سے ہی گر کر جاں بحق ہوا، کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ آج ستارے غضب کی چال چلنے والے ہیں۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ چال اس کی موت کا اشارہ تھی۔ بہرحال معیشت کی بحالی کا فیصلہ اکبر کے زمانے میں ہوا، اور شیر شاہ سوری کے زمانے میں قلعہ روہتاس کو تعمیر کرنے والے راجہ ٹوڈر مل کے نام قرۂ فعال نکلا، اور پھر ٹوڈر مل نے ہندوستان کی معاشی تقدیر بدل ڈالی۔ ہمیں بھی 76 سال سے راجہ ٹوڈر مل کی تلاش ہے۔ کبھی ہم امریکہ سے ٹوڈر مل لاتے ہیں اور کبھی ہم پاکستان میڈ وزیر خزانہ بناتے ہیں، مگر کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو پاتی۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے قیام کے پہلے سال غلام محمد ملک نے ایسا جادو چلایا تھا کہ پاکستانی روپیہ اور ویلیو ہو گیا اور ہندوستانی روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا۔ وزیر اعظم نہرو کو دھمکی دینی پڑی کہ پاکستان اپنا روپیہ ڈی ویلیو کرے، وگرنہ بھارت حملہ کر دے گا۔ یہ بھولی بسری کہانی ہے، کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ اس کا بھی علم نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک ہم اپنی معیشت قرضوں اور امدادوں پر ہی چلاتے رہے۔ ہم نے آج تک اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکے۔ موجودہ حکومت نے نئے وزیر خزانہ کے طور پر پرانے اور منجے ہوئے بینکار مگر نئے سیاسی چہرے محمد اورنگزیب کو لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اورنگزیب بھی ٹوڈر مل کی طرح خطہ پنجاب کے فرزند ہیں۔ ٹوڈر مل کھتری تھے اور اورنگزیب جو ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ کے معزز ارائیں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج خلیل الرحمن رمدے ان کے چچا اور سسر ہیں۔ توقع یہی ہے کہ وہ زمینی حقائق کا ادراک رکھتے ہوں گے اور انہی کو مد نظر رکھ کر دلچسپیاں بنائیں گے، اپنی پالیسیاں بنائیں گے۔ میں ذاتی طور پر مالیاتی امور کے بارے میں بہت کم علم رکھتا ہوں، مگر ایک عام آدمی کی حیثیت سے میرا خیال ہے کہ ایک وزیر خزانہ کا کام صرف یہی ہے کہ آمدنی کو بڑھائے اور خرچ کو کم کرے۔ بدقسمتی سے یہ نہیں ہو پا رہا۔ اس طرح درآمدات کم ہونی چاہیے اور برآمدات بڑھنی چاہیے۔ ہم 76 سالوں میں ایسی پالیسیاں ہی نہیں بنا سکے جس سے یہ توازن ہمارے حق میں ہو جائے۔ مہنگائی کا طوفان ہے کہ تھم نہیں رہا اور دور دور تک اس کا مداوع ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ کاروبار ٹھپ ہوتے جا رہے ہیں۔ 22% شرح سود کے ساتھ سب نے کاروبار چھوڑ کر بینکوں میں پیسے جمع کرا دیے ہیں اور سود سے عیاشی کر رہے ہیں۔ بینک امیر ہو رہے ہیں اور سرمایہ کاری ختم ہو رہی ہے۔ پہلے لوگ کاریں لیز پر لے لیتے تھے، اب یہ صورت بھی 22% شرح سود کی وجہ سے تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ تنخواہ دار طبقہ ٹیکس بھی دیتا ہے اور اس کے لیے ریلیف کا بھی کوئی ریگولر طریقہ متعین نہیں ہے۔ پاکستان میں یوتھ کی تعداد دنیا کے ہر ملک سے نسبتاً زیادہ ہے، اس لیے کوئی خصوصی پروگرام بنانا چاہیے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کا بم ٹک ٹک کر رہا ہے، مگر کوئی حکومت اس آواز کو سننے کو تیار نہیں۔ اس قدر آبادی کے ساتھ آپ 12% شرح نمو کے ساتھ بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ ہماری شرح نمو تو 3، 4 یا 6 تک جاتی ہے۔ یہ چند بڑے بڑے مسائل ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ یہ ٹھیک ہو گئے تو ہم درست سمت میں چل پڑیں گے۔ پاکستانی تاریخ کے پہلے 11 سال میں مالیات کا شعبہ انگریز کی تربیت یافتہ سول بیوروکریسی کے ذمہ رہا۔ چودھری محمد علی اور ملک غلام محمد شروع ہی سے امریکہ کی طرف دیکھتے رہے۔ ساری حکومت کو امید تھی کہ امداد اور قرضہ وہیں سے مل سکتا ہے۔
گو جنرل غلام محمد نے امریکہ کا دورہ کیا، گورنر جنرل غلام محمد نے امریکہ کا دورہ کیا تو انہیں آئرن مین یعنی مرد آہن کا خطاب ملا۔ کراچی کے تاجر ان سے اتنے خوش ہوئے کہ انہیں محافظ ملت کا خطاب دے ڈالا۔ اب 11 سالوں میں کئی حکومتیں آئیں اور کئی گئیں، ہر حکومت کو برطرف کر کے فرمان میں لکھا نظر آتا ہے کہ غذائی اور معاشی بحران کی وجہ سے اسے رخصت کیا جا رہا ہے۔ ایوب خان کا مارشل آیا تو ورلڈ بینک کے ماہرین کا دور شروع ہو گیا۔ محمد شعیب وزیر خزانہ بنے۔ وہ خالصتاً سرمایہ دارانہ نظام کے حامی تھے۔ کابینہ میں موجود نوجوان بھٹو سرمایہ داری کے سخت خلاف تھے، سرمایہ داری نظام کے سخت خلاف تھے۔ دونوں میں شدید مباحث ہوتے تھے۔ بھٹو غریبوں کی بات کرتے تھے اور محمد شعیب سرمایہ داروں اور تاجروں کے لیے سازگار فضا کے حق میں دلائل لاتے تھے۔ جنرل یحییٰ خان آئے تو ورلڈ بینک ہی کے ایم احمد کو پاکستان کا نائب صدر بنا دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور آیا تو سوشلسٹ ڈاکٹر مبشر حسن وزیر خزانہ بنے۔ بہت سی صنعتیں اور بینک قومیائے گئے۔ شروع میں غذائی قلت ہوئی، راشن ڈپو بنے، مگر بھٹو کے آخری دنوں میں معیشت بہتری کی طرف گامزن ہوئی۔ بھٹو کے دور میں عام آدمی کو پاسپورٹ کی سہولت ملی اور لوگ خلیج اور یورپ جانے لگے۔ اس وجہ سے دیہاتوں کا معیار زندگی بلند ہوا، کچے گھر پکے ہو گئے، فریج، ٹی وی اور ٹیپ ریکارڈر آ گئے، کھانے پینے کی اشیاء میسر آنے لگیں۔ جنرل ضیاء کے دور میں غلام اسحاق خان، سرتاج عزیز اور ڈاکٹر محبوب الحق خزانہ کے امور چلاتے رہے۔ ڈاکٹر محبوب الحق نے 22 خاندانوں کے دولت سمیٹنے کا نعرہ لگایا۔ انہوں نے مڈل کلاس کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ پاکستان بننے سے پہلے زمیندار اور جاگیردار سب سے امیر ہوا کرتے تھے۔ 70 سال میں زمیندار غریب ہو گئے، تاجر اور صنعت کار ان سے کہیں آگے نکل چکے ہیں۔ زراعت بہت پیچھے رہ گئی، تاجروں پر ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے، سارا بوجھ صنعت کاروں اور تنخواہ دار طبقے پر ہے۔ ایسے میں ملک کیسے چل سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نون کا ووٹ بینک ہی تاجر ہے۔ اگر وہ تاجروں پر ٹیکس لگائے گی تو اس کی مقبولیت میں مزید کمی ہوگی۔ وزیر خزانہ اورنگزیب اور وزیر اعظم کا اصل امتحان ہی یہی ہے کہ وہ ٹوڈر مل کی طرح ملک کو خوشحال بنائیں، مگر ٹوڈر مل کی طرح مغرور اور بے پرواہ نہ ہوں کہ انہیں عدم مقبولیت کا سامنا کرنا پڑے اور پھر وہ اپنی مالی اصلاحات مکمل بھی نہ کر سکیں۔